اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، اللہ پاک نے مجھے آپ کو دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ اللہ نے اپنے دین میں کامیابی رکھی ہے۔ یہ مجلس اللہ کے دین کی نسبت پر جڑے ہیں ہمارا نیت یہ ہو کہ ہماری جان اور مال کا استعمال اللہ کے حکموں پہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آ جائے۔ اس کے لیے میرے اندر آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ہدایت والے راستے پر چلنا آ جائے۔ اس نسبت پر ہم لوگ جڑے ہیں۔ یہ ہم سب کا بیٹھ کر فکریں کرنا، سننا، بولنا، اس سے جو ہے ہمیں اللہ رب العزت کا تعلق بڑھتا ہے، اور جتنا بندے کا اللہ سے تعلق بڑھے گا تو وہ اللہ سے لینے والا بنے گا۔ اللہ رب العزت ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجے ہیں ہدایت والا راستہ دکھانے کے لیے، اور ہر زمانے میں نبی آ کر ایک محنت کرتے تھے جو ہدایت کی محنت کہتے ہیں، اور جو لوگ بھی ان کی باتوں کو قبولتے تھے، مان لیتے، اس پر چلتے تھے تو وہ کامیاب ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے پاس ایک ضابطہ، ایک قانون یہ ہے کہ جو بھی اللہ سے لینا چاہتے ہیں وہ ہدایت والا راستہ اختیار کرے۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اللہ پورا کریں گے۔ اس لیے بار بار ہم لوگ ہر نماز میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، جس کا مفہوم ہے تاکہ تیرے انعامات ہمیں حاصل ہو جائے۔ کہ اللہ کے دین کی نسبت پر ہم جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جتنا ہم بولیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، فکر کریں گے، فرمایا کہ اتنا اللہ رب العزت ہمارے اندر اس بات کو پیدا کریں گے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے پاس قبولیت ہے۔ ہمارا عمل اللہ پاس قبول کرنے پر ہمیں انعامات ملنے کا وعدہ ہے، اور سب سے پہلے دل کا یقین فرمایا مضبوط ہو۔ ایمان کے اعتبار سے جتنا دل کا یقین مضبوط ہوگا، آدمی اعمال کرنے پر آمادہ ہوگا۔ فرمایا دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہے، آسمان میں، زمین میں، زمین کے آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور ان چیزوں سے چیزیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جیسا سورج سے روشنی نظر آ رہی ہے، درختوں سے پھل ملتے نظر آ رہے ہیں، بھینس، گائے، بکری سے دودھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کھیتوں سے اناج، سبزیاں ملتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام دنیا کے اندر چل رہا ہے، چیزوں سے چیزیں نکل رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کائنات میں جو چیزیں رکھی ہیں یہ تمام کی تمام اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم ان چیزوں کو غور کریں کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے۔ دنیا میں سب سے پہلے بھینس، گائے، بکری یا انسان جو بھی کہہ لو، وہ پہلے کہاں سے آیا؟ اس کو بنانے والے اللہ رب العزت ہیں۔ ان کی قدرت سے، اللہ کے ارادے سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہے، اور ایک دن اللہ رب العزت اسی اپنی قدرت سے ان سب چیزوں کو ختم کر دیں گے۔ جیسا کہ ایک باغ ہے،
باغ کے اندر سیزن میں پھل آتا ہے تو پھر وہ مالک پھل نکال لیتا ہے، باقی کی چیزوں کو اس کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے اللہ رب العزت کائنات کے اندر ساری کائنات کے جتنی چیزیں نظر آ رہے ہیں سب ختم ہو جائے گے، انسان کو اللہ باقی رکھیں گے۔ اب یہ انسان جو ہے ہمیشہ کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ ہمیشہ سے تو نہیں تھا، لیکن اب اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے رکھیں گے فرمایا۔ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اب اس کے اعمال کو دیکھیں گے کہ فرمایا دنیا میں اگر اللہ کہتا ہے، ایک بھی کہنے والا رہے گا تو اللہ زمین آسمان کی تمام چیزوں کو چلائیں گے فرمایا۔ جب ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو تمام زمین آسمان کو توڑ پھوڑ دیں گے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ایمان والے کا اللہ نے کتنا اونچا مقام رکھے ہیں، کہ اللہ نے جو ہے انسان کے اندر 2 طاقتیں رکھی ہے، فرشتوں کے اندر 1 طاقت رکھی ہے۔ فرشتوں کے اندر ماننے کی صفت ہے، وہ اللہ کے امر کے تابع ہیں فرمایا۔ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اسی کے موافق عمل کرتے ہیں، کہ اللہ کا حکم ہوا فلاں بستی پر عذاب لے جاؤ تو فرشتے اس پر عمل کرے، اللہ کا حکم ہوا انسان کو سجدہ کرو تو فرشتے سجدہ کیے۔ انسان کے اندر اللہ نے 2 طاقتیں یہ رکھی ہے، ایک تو فرما برداری کی ہے اور ایک نافرمانی کی ہے۔ اب اس کے اندر اگر اس کا یقین کمزور ہوگا اللہ پہ، اللہ کی ذات پر، تو پھر یہ اللہ کی نافرمانی پہ آئے گا، اور اس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہے تو اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوگا، تو پھر یہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گا۔ تو ساری دنیا کے اندر جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہے، ساروں کا مقصد کامیابی حاصل کرنا ہے، اور اللہ رب العزت بھی انسان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے راستہ دکھلایا نبیوں کے ذریعے سے۔ تو اب جو ہے ہماری زندگی میں اگر وہ راستہ آ جائے جو اللہ چاہتے ہیں، جو نبی بتلا کر گئے ہیں، تو پھر ہم جو ہے صحیح راستے پر ہیں فرمایا۔ تو اس کے لیے اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا قیام انسان کا بہت مختصر ہے فرمایا۔ زیادہ سے زیادہ کسی کو عمر ملے 100 سال یا 100 سال کے اوپر، اس سے زیادہ کسی کی عمر نہیں ہے فرمایا۔ آج کل تو عمریں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر عام 60 اور 70 کے درمیان ہے فرمایا۔ اور ہمارا تجربہ، ہمارا جو ہے آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے خاندان سے کئی لوگ گزر گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے کہ بہت کم جو ہے 100 سال کے قریب عمر گزار کر گئے ہیں، ورنہ 60 اور 70 کے درمیان ہی چلے گئے ہیں، اور آج قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا جو ہے ایک قانون ہے، موت انسان کی آنے تک زمین کے اوپر رہنا ہے، اور قیامت قائم ہونے تک زمین کے نیچے رہنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجے ہیں تو سب سے پہلے یہی کہے کہ آدم تم زمین پر جا رہے ہو، موت تک تمہاری زندگی زمین پر اوپر رہے گی، اور قیامت تک قائم ہونے تک زمین کے نیچے رہیں۔ تو جتنے بھی لوگ آدم علیہ السلام سے آج تک بلکہ قیامت تک آئیں گے، سارے لوگ قیامت تک زمین کے نیچے رہیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو حشر کا میدان ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ابدی نہیں ہے، یہ عارضی ہے فرمایا۔ یہاں کی بھوک عارضی، یہاں کی پیاس عارضی، یہاں کا غم عارضی، یہاں کی راحتیں عارضی، یہاں کی بیماری عارضی، اور یہاں کی خوشی عارضی فرمایا۔ کسی کو خوشی ملی چند روز کی،
اس کے بعد خوشی ضائع ہو جائے گی اور غم سوار ہوگا۔ غم ملا ہے تو چند روز رہے گا، پھر اس کے بعد کچھ راحت آئے گی۔ بیماری ہے تو تھوڑے دن بیماری، پھر صحت ہے پھر بیماری، یعنی یہاں پہ سب چیزیں عارضی ہے فرمایا، یہاں تک کہ انسان جب دنیا سے جائے گا تو پھر جو ہے اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے، بس کوئی چیز باقی کی دنیا سے نہیں جائے گی فرمایا۔ کہ انسان جو ہے چیزوں پر محنتیں ہو رہی ہے تو چیزیں عروج میں آ رہی ہیں، اور چیزوں سے انسان سمجھ رہا ہے کہ ہماری ترقی ہو رہی ہے، بلکہ یہ دھوکہ ہے فرمایا کہ نبیوں کے زمانے میں بھی پہلے لوگ مال و دولت والے تھے، حکومت والے تھے، جائیداد والے تھے۔ قارون کے پاس جتنا مال تھا اتنا مال تھا کہ دنیا میں آج کسی کے پاس اتنا مال نہیں، اور قیامت تک بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے جو اتنا مال دیا تھا، لیکن وقت کے نبی اس کو دعوت دی، اللہ کی ایک کلمے کی دعوت دی، اس نے انکار کیا، اس نے اپنی قابلیت سے میں یہ چیزیں حاصل کیا ہوں کہا، تو اللہ نے ڈھیل دیے، تو پھر اللہ کی پکڑ تاریخ آئی، تو اللہ اس کو پکڑ کر دکھائے تو زمین میں دھس رہا ہے اور قیامت تک دھسے گا فرمایا۔ فرعون کو اللہ نے جو قابلیت دی، مال دیا، صحت دی، لیکن وقت کے نبی دعوت دیے، لیکن اس نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا، انا ربکم الاعلیٰ کہا، تو اللہ نے اس کو حکومت دے کر ناکام کر کے دکھائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ضابطہ ہے، جو بھی ہمارے نبی کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنائیں گے، ہمیں انہیں راحت، سکون، چین، اطمینان دنیا میں بھی دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ انہیں کامیاب کریں گے فرمایا۔ اس کے لیے ہمارے اندر یہ دعوت کی بات چل رہی ہے دنیا میں، پوری دنیا میں اللہ نے دین کی محنت چلائی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ سے تعلق جڑ جائے، ایمان مضبوط ہو جائے تو اللہ سے تعلق جڑے گا فرمایا، پھر اللہ کے احکام پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا، تو ہر مسئلے کا حل ہم اللہ سے کرانے والے بنیں گے، اور اللہ سے مسائل کا حل دعا کے راستے ہوتا ہے فرمایا۔ جتنے نبیوں نے بھی اللہ سے مسئلے حل کرائے ہیں وہ دعا کے ذریعے سے کرائے ہیں فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک روایتوں کا مفہوم دین کے کام کی دعوت دی، لیکن قوم 80 یا 90 لوگ ایمان لائے تو اتنے ہی کامیاب ہوئے، باقی کے سب ناکام ہو گئے۔ انہوں نے دعا کر ڈالی تو اللہ کا عذاب آیا، خلاص قوم جو ہے یہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، لیکن جب اس نے ماننے کے انکار کیا تو اللہ کا پکڑ کی تاریخ آئی اور دعا مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے خلاص ہو گیا ہے۔ قارون کے لیے دعا مانگی، اللہ نے اس کو، یعنی نبیوں سے جو ہے اللہ نے دعاؤں کے ذریعے سے یہ کام کر کے دکھائے۔ تو ہر ایمان والے کے ساتھ اللہ کا معاملہ وہی ہے، ہر زمانے میں، بلکہ قیامت تک ایک قانون ہے اللہ کا، جو بھی اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے نبی کی ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی نصرتوں کے اور مددوں کے وعدے ہیں فرمایا، آج بھی بلکہ قیامت تک یہ ضابطہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا نماز، یہ نماز ہمارے لیے دونوں جہاں میں کامیابی دلانے والی چیز ہے فرمایا۔ ہر مسئلے کا حل اللہ نے نماز کے ذریعے سے ہمارا پورا کریں گے فرمایا، بیماری کا ہو یا جو ہے اور کسی حاجت کا ہو یا اور کوئی مشکل کا ہو، تو ہم نماز پڑھیں گے، اللہ سے کہیں گے تو اللہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے فرمایا۔ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے فرمایا۔ ایک اللہ والے جو ہے ایک اپنے رشتہ دار کے یہاں مہمان گئے، تو انہوں نے جس گھر میں مہمان کے لیے میزبان سے بات چیت ہوئی تو میزبان پریشان، کچھ نصیحتیں کرو بولے، تو انہوں نے ان کو ایک چیز یہ بتلائی کہ تم اللہ سے اس طریقے سے لینا، بولے کیسے؟
تو انہوں نے ایک نسخہ یہ بتلایا کہ رات میں اٹھنا تنہائیوں میں، اللہ رب العزت ہر رات میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے ہدایت چاہنے والا کہ میں اسے ہدایت دوں۔ یعنی یہ تینوں چیزیں انسان کی خاص حاجتیں ہیں فرمایا، اور یہ اللہ کا روزانہ سارے انسانیت کے لیے وعدہ ہے۔ اللہ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں، دعاؤں کو سنتے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت میں جو ہے آدمی نیند اللہ کھول دے تو سمجھو اللہ کی طرف سے میرے پر رحمت ہوئی ہے، اٹھے اور 2 رکعت نماز ضرور پڑھے، کبھی ناغہ نہ کرے۔ یہ ہمیں خبر میں کام دے گی، حشر میں کام دے گی، جنت میں لے جائے گی۔ یہ رات کی 2 رکعت نفل نماز بہترین ثواب کے اعتبار سے جو ہے فرمایا فرضوں کے بعد بہترین جو ہے یہ عمل ہے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا فرمایا۔ اللہ کے بندوں کی خاص، اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی جو ہے یہ عادتیں تھی فرمایا۔ تو اس بندی نے جو ہے اس اللہ والی نے انہیں یہ نسخہ یہ بتلایا کہ 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ تمہاری جب بھی جو حاجت ہوئے اللہ سے لینے کے لیے، تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد سورتیں پڑھے رکوع سجدہ ہونے کے بعد، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے اور دعا کرے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا فرمایا۔ یہ مجربات میں سے فرمایا، مجربات یعنی تجربے میں آئی ہوئی بات بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے سورہ اخلاص کے اندر، اس کے لیے یہ خاص یہ نسخہ انہوں نے بتلائے۔ تو آج کیا ہے ہمارے اندر جو ہے ایسی غفلت شیطان نفس ہمارے ساتھ میں کہ ہم تھک گئے سو ہے، ہم کہاں اٹھ کے نفل ہے یہ ہم کہاں پڑھیں، فرض تو ہم سے ادا ہو رہا، اللہ کا شکر ہے، ایسا ہمارے نفس اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن یہ وقت اپنی روحانی طاقت بنانے کا وقت ہے فرمایا، کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک جسمانی طاقت رکھی ہے، ایک روحانی طاقت رکھی ہے۔ روحانی طاقت جتنی ہماری مضبوط ہوگی اتنا ہمیں اللہ سے تعلق میں بڑھوتری ہوتی جائے گی فرمایا۔ روح جیسے جسم کی غذا نہیں ملنے سے جسم کمزور ہوتا ہے، دوا نہیں ملنے سے بیمار ہوتا ہے، ایسا روح بھی بیمار ہوتی ہے فرمایا۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ہمارے بڑے جو ہے صبح تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ، صبح درود شریف 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ، استغفار کی ایک تسبیح، یہ اس لیے ہے کہ یہ اس کے اندر اللہ کی بڑائی، وحدانیت، اللہ کی پاکی، ساری چیزیں ہیں فرمایا۔ سورج کی روشنی جن جن چیزوں پہ پڑتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سب سے بہتر ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ یہ اللہ کے کلمات۔ تیسرا کلمہ بڑی فضیلت ہے فرمایا اس کے اندر، یہ ہم جو ہے پابندی سے پڑھنے والے بڑے، اور درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں پر سے بھی، جس جگہ سے بھی جو بھی درود پڑھیں گے، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ درود پاک کو پہنچائیں گے فرمائے۔ جس وقت بھی پڑھے درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے پہنچائیں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حدیث قدسی جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک مرتبہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو 10 اس کے برائیاں کو معاف کرتے اللہ، 10 نیکے اعمال نامہ میں لکھے جائیں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 رحمتیں اس پر نازل ہوگی فرمائے۔ اور استغفار کی ایک تسبیح کہ اللہ تو پاک ہے، ہم استغفر اللہ یعنی اللہ ہم گنہگار ہیں، گندے ہیں، تو ہمیں معاف کر۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو توبہ کرتا ہے فرمایا، عاجزی انکساری کرتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ بندہ اللہ کو پسند نہیں فرمایا، کہ ہم جو ہے صبح شام اس کا ورد کرے فرمایا۔ قرآن پاک اور حدیث پاک یہ اللہ کا بیان کی ہوئی چیز ہے، جیسا قرآن اللہ پاک کا کلام شریف ہے، اللہ کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی بولی ہوئی چیزیں ہیں، کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوا تھا اور آنے والی زندگی کیسی ہوگی، جنت ملے گی، جنت میں کیا کیا انعامات ہوں گے، مرنے کے بعد
ہاں کیا کیا جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر اللہ بیان کر دیے۔ تو ہم جو ہے ترجمے کے ساتھ تھوڑا کیوں نہیں ہوتا روزانہ قرآن شریف اہتمام کرے۔ سورہ یاسین شریف کے بارے میں آتا ہے کہ صبح سویرے جو اللہ کی رضا کے واسطے ایک مرتبہ تلاوت کرے سورہ یاسین کی، اللہ اس کو دن بھر کے تمام حاجات کو پورا کریں گے اور 10 قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے برابر ثواب دیں گے فرمایا۔ اس کا ہم اہتمام کریں۔ حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ چیزیں ہیں، ہم اس عظمت سے سنیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، ان کی باتیں ہیں، ہم عمل میں لیں۔ جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے، اس کے اعمال فرمایا قبول ہوں گے اللہ کے پاس۔ یہ بڑی نعمتیں ہیں فرمایا، دنیا کے اندر مال اور دولت مل جانا، عزت مل جانا، شہرت مل جانا، بڑے سے بڑی جو ہے کرسیاں مل جانا، یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں فرمایا۔ اللہ کے پاس تو تقوی والے پرہیزگار مومن کی جو ہے قدر ہے فرمایا، اس کو اللہ انعامات سے نوازیں گے۔ جس کی زندگی میں 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، وہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے فرمایا۔ تو یہ ہماری زندگی میں آ جائے، بلکہ پوری امت کے اندر آ جائے، اس کی ہمیں فکریں کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، یہ ایک راستہ اللہ نے نکالا ہے۔ ہر شہر، ہر پوری دنیا میں دین کی دعوت کا کام چل رہا ہے۔ مسائل تو انسانوں پر آئیں گے، مسائل تو جو ہے موت تک ساتھ آئیں گے ہمیں۔ اللہ نے جو ہے اس کا حل بھی بتلایا ہے کہ مسائل تو آئیں گے، اس کو ایسے حل کرنا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی کہ حضرت میرے گھر میں جوان بچی ہے، اس کے نکاح کے پیغام نہیں آ رہے، اس کے لیے کوئی رشتے نہیں آ رہے، عمر بڑھتے جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے محلے میں کوئی اور بے نکاح بچی ہے؟ فرمایا ہے، تو اس کے لیے دعا کرو اور اپنی بچی کے لیے بھی دعا کرو، اللہ پاک اس کی برکت سے تمہاری مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو تھوڑے دنوں کے اندر اس بچی کا بھی نکاح ہو گیا آسانی سے، اور جس بچی کے لیے انہوں نے دعا کی ان کا بھی مسئلہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ فرمایا ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اللہ ہمارے حق میں پہلے دعاؤں کو قبول کریں گے فرمایا۔ تو اس کے لیے یہ جو ہے ہمیں اس یقین کے ساتھ جو ہے اللہ سے لینے والے بنے کہ دعا اللہ ضرور قبول کریں گے۔ ہاں دعا کے معاملہ ایسا ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ بندے کے لیے یہ دنیا میں قبول کرنے میں بہتری ہے، تو اللہ اس کو قبول کرتے، جو مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اگر اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر اللہ اس کے لیے آخرت میں اس دعا کا بدلہ دیتے ہیں فرمایا۔ دعا کسی کی راغیں نہیں جائے گی فرمایا، جو جتنا دعا مانگتے ہیں ان کے لیے نعمتیں ہی نعمت کے دروازے اللہ کی طرف سے کھل گئے سمجھے۔ تو دعاؤں کو ہم جو ہے چوکنا رہے، شیطان نفس ہمارے ساتھ میں لگا ہوا ہے کہ ہم جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں اور ہم جو ہے ہر عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اپنی نیت اللہ کے لیے خاص کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ امت کے لیے تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ کام کرنے والا چاہے جس زمانے میں بھی ہو، قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، جس کا مفہوم ہے کہ جو دین کی مدد کریں گے ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو ہمارے گھروں میں جو ہے بچوں کی تربیت بھی کرنا ہے اور بچوں کے لیے دعائیں بھی مانگنا ہے اور پوری امت کے لیے بھی دعا مانگنا ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں بھی آتا ہے جو بندہ یا اللہ سارے عالم کے مومن مرد مومن عورتوں کی مغفرت فرما دے، اس طرح دعا میں اگر اتنا بھی مانگے تو پوری دنیا میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں ہیں ان کے برابر اللہ نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے، اور یہ عمل اتنا اللہ کے پاس مقبول ہوگا کہ ہمیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ
ہم سب کو دین پر اپنے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگتے رہے، اللہ جب ہمیں دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ہمیں ایمان کے ساتھ تو لے لینا، کیونکہ ایمان اہم چیز ہے، دنیا سے لے جانے کی چیز یہی ہے فرمایا۔ تب اس کے ساتھ میں ایمان جنت میں پہنچنے تک رہے گا، ہمیشہ کے لیے رہے گا فرمایا، باقی کوئی عمل اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ ایمان کے ساتھ جتنے نیک اعمال ہوں گے وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ میں رہیں گے فرمایا، کیونکہ ہماری گاڑی یہ مسافر کی طرح ہے فرمایا۔ ایک ٹرین آئی ہے، اس کے اندر ہم سب سوار ہیں، اب اس میں جو پیدا ہو رہے ہیں وہ سوار ہو رہے ہیں، اور جو مر رہے ہیں وہ فرمایا اپنا اسٹیشن آنے سے اتر رہے ہیں فرمایا۔ اب ٹرین کے اندر آدمی کو تکلیف بھی آتی ہے، کبھی نیند بھی نہیں ہوتی، کبھی جو ہے وقت پہ کھانا نہیں ملتا، کبھی پانی بھی نہیں ملتا، سب برداشت کرتا ہے، کیوں کہ اس کو ایک امید، ایک خوف، جو خوشی ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میں گھر جانے کے بعد راحت پاؤں گا۔ ایسے ہم سب کی یہ گاڑی چل رہی ہے کہ ہم سب جو دنیا میں آ رہے ہیں، جو آ رہے ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، جو جا رہے ہیں وہ اسٹیشن سے اتر رہے ہیں فرمایا۔ تو ایسی ہماری بھی گاڑی چل رہی ہے، ہمیں جو ہے حالات آتے رہیں گے، چلتے رہنا ہے۔ اب اس میں جو ٹکٹ لے گا وہ راحت سے سکون سے اندر رہے گا، جو ٹکٹ نہیں لے گا وہ پریشان ہوگا، اس کو جو ہے پولیس بھی پکڑے گی، جیل میں بھی ڈالے گی سزا کے طور پر۔ ایسے ہی معاملہ ہمارا بھی ہے فرمایا، اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہوئے جائیں گے تو فرمایا اللہ ہمیں جنت دے گا، اگر ہم جو ہے اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں سزا کے طور پر اللہ جہنم میں بھیجیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری دعا اپنی جو ہے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت۔ اور یہ دین کے کام اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے اندر دینداری رہے گی، اور یقین کے ساتھ اعمال کرتے رہیں گے، اللہ کی مددوں کے ساتھ چلتے رہیں گے تو کامیابی کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں گے۔ ورنہ ہم جو ہے کامیابی چاہیں گے تو آج کا دور اتنا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ماحول اپنی طرف اللہ کے دین کی طرف لے جانے سے روک رہا ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہے دین کی فکروں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا ہے۔ جیسا مشورے سے جو ہے 3 دن کی جماعتیں بھی بن رہی ہے، ایک 10 دن کی بھی، 40 دن کی بھی جماعتیں بنتی ہے، تو اس کے اندر ہم سب جو ہے اپنے جو ہے خاندان میں، اپنے گھروں میں، اپنے شوہروں کو، بچوں کو اپن خود قربانی دیں گے، یہ قربانی ہماری ضائع نہیں ہوگی فرمایا۔ دکھائی دے گا کہ ہمیں پریشانی، مصیبتیں دکھائی دے گی، لیکن یہ قربانی ہوگی، یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا فرمایا۔ ہر قربانی کے بعد اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں فرمایا۔ بی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے اہلیہ اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے قربانیاں دی، تو بلکہ آج بھی، بلکہ قیامت تک اللہ نے ایسا جو ہے عمل یہ کر دیا ہے کہ جو ہے سال کئی لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، زمزم جاتے ہیں، یہ برکتیں نازل ہوتی ہیں فرمایا۔ کہ یہ دین کے ساتھ اللہ نے قربانی کے ساتھ برکتوں کا معاملہ رکھے ہیں فرمایا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے جو ہے نام لکھ لے کے جو ہے چٹھی پہنچائے۔ اللہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہم سب کی تمام حاجتوں کو تو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما۔ ہم سب کے لیے اللہ تیرے راستے میں آ کر تیرے دین کے لیے باتیں سننا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے ذاتی علی کا سچا پختہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، دل کی گہرائیوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کے داعیوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے جتنے بھی مسائل ہے تو خوب جانتا ہے، اللہ اس کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما۔ تیرے حکموں کو، تیرے پیارے نبی کے طریقوں کو ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق فرما، ہمارے نسلوں میں بھی اس دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ داعیوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے فضل سے
تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول منظور فرما۔ اے اللہ آج کی مجلس کو اے اللہ آخرت میں اللہ انعامات کا ذریعہ فرما اور اس کو قبول فرما۔